السلام علیکم۔ آج کچن میں مٹن چاپ تیار ہو رہی ہیں اور چولہے کی آگ کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی کچھ سوچیں پک رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل آزاری ہو جائے اور ہم سمجھ نہ پائیں کہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں۔ تو مجھے امی نے اتنی خوبصورت باتیں بتائیں جس پہ میں انشاءاللہ بہت کوشش کروں گی عمل کرنے کی، کیونکہ یہ بھی ایک کامیابی کا راز ہے۔ جب آپ کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے تو اس حالت میں آپ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں؟ ہم زندگی میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی کے بھی ساتھ رہنا شروع کر دیں، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں جاب کر رہی ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اور خاص طور پہ آپ نئے لوگوں میں اگر جائیں تو وہاں الگ الگ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب کا سوچنے کا انداز زندگی اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے الگ ماحول ہوتا ہے تو بعض دفعہ جب الگ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں تو اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ امی نے کہا ایک بات سمجھ لو کہ زندگی گزارنے کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک وہ دائرہ ہوتا ہے جس کو ہم بدل سکتے ہیں اور ایک وہ جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اس دائرے کو فوکس کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ یعنی لوگوں کی سوچ، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہمارے دل میں ہر وقت رہتی ہیں۔ ہم 24 گھنٹے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح گڈ لسٹ میں آ جائیں، ہر کوئی ہمارے بارے میں اچھا سوچے، اچھا بولے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم سب سے زیادہ اس بات میں فوکس کریں یا اسی بات میں اتنی محنت لگائیں گے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب سے زیادہ مار ہی حساس لوگ کھاتے ہیں۔ میں بھی بہت حساس تھی اور ابھی بھی ہوں، لیکن میں نے غور کرنا شروع کیا اپنے اوپر۔ حساس انسان کا کیا ہوتا ہے؟ بڑی باتوں کو تو چھوڑیں، وہ چھوٹی بات بھی دل کو لگا کر بیٹھ جاتا ہے، دل چھوٹا کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہائے، اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، کیا میں تو اس کو اتنا اچھا سمجھ رہی تھی، یا میں نے اس کو اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کہا، یا یہ کہ میں تو اس کے ساتھ اچھی تھی، یا یہی سوچ سوچ کر اپنی ذہنی سکون برباد کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کا دل کرتا ہے اندر ہی اندر سوچ سوچ کر کہ میں نے کیا سوچا تھا، یہ انسان ایسا نکلا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں تکالیف برداشت کر کے کیوں گئے، ہمیں ایک سبق دے کر گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ دنیا کی زندگی بہت ٹف ہے، لیکن ہمیں اس کو گزارنا کیسے ہے؟ اچھے طریقے سے، کہ ہمارا ذہنی سکون بھی تباہ نہ ہو اور ہم اللہ کے نزدیک بھی معتبر رہیں۔ تو ٹاکسک لوگوں کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں کہ ہم ایسے ٹاکسک لوگوں کی برداشت کر سکیں۔ جب طائف کا واقعہ پڑھیں تو اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کا نشانہ لے لے کر پتھر مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ وہ اسی امید پر رہے کہ کل کو ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی اس دین کو آگے پھیلانے والا بن جائے۔ کتنے لوگوں نے ان کو تانے دیے، بلکہ ان کے چچا نے ان کے اوپر اوجڑی ڈال دی نماز کے دوران۔ اس سے بڑھ کر کوئی دکھ ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، فرمایا ہم پر تو ابھی وہ تکلیف آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ٹف ہوتی ہے، لیکن ہمارا اسلام ہمیں جو سبق سکھا رہا ہے، ہمیں اپنے اندر صبر لے کر آنا ہے۔ سب سے پہلے صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت میں آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ صبر میں ہمارے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ صبر ہمیں اللہ پاک پر توکل کرنا سکھاتا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن میں 5 ٹائم جو اللہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں بلاتا، وہ کہتا ہے کہ آؤ ڈسکس کرو میرے ساتھ، کیا مسئلہ ہے؟ اور جس نے دنیا بنائی ہے اس کو اپنے دل کی بات بتانے کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہے۔
پھر اللہ کو ہر بات بتانی ہے، اور پھر ہم کو اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کو مائنس کرنا ہے جو ہمارا ذہنی سکون خراب کرتے ہیں۔ مائنس اس طرح نہیں کرنا ہے کہ اپنے رشتوں سے ہی دور ہو جائیں، ہمیں کرنا ہے یہ کہ اپنے گرد ایک باؤنڈریز بنانی ہے کہ کون سا بندہ ہم سے کس طرح کس لہجے میں بات کر سکتا ہے، اور کس طرح کے لوگوں کو ہم نظر انداز کریں جو ہماری ذہنی سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے لمٹس بنائیں، کس کو ہم سے کس طرح بات کرنی ہے، تو اپنی باؤنڈریز بنا کر رکھیں۔